एंडी बायरन जो हैं वो अपनी कंपनी की ही चीफ पीपल ऑफिसर क्रिस्टीन कैबर्ट के साथ रेड हैंडेड एक रैंडम के स्कैम की फुटेज में पकड़े गए। दोनों का एक रिलेशनशिप था, एक चीटिंग के का रिलेशनशिप था। ये चीज कितनी कॉमन है, ये बड़े बड़े ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ये कल्चर कितना कॉमन है। पाकिस्तान में भी ये जो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वगैरह का मुद्दा है जो कई दफा खवातीन उठाती हैं, खवातीन का इस तरह के स्कैंडल्स में उनके ऊपर इसका कसूर ज्यादा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस स्पेस, द कल्चर ऑफ कॉर्पोरेट चीटिंग। इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी हो गया है, खास तौर पे तब जब से ये कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन जो हैं वो अपनी कंपनी की ही चीफ पीपल ऑफिसर क्रिस्टीन कैबर्ट के साथ रेड हैंडेड एक रैंडम के स्कैम की फुटेज में पकड़े गए हैं। जब वो बिल्कुल उस वक्त उनको नहीं पता होगा कि क्या हो रहा है, तो वो दोनों अपने एक इंटीमेट मोमेंट में इस तरह से कैप्चर हुए कि उनके तो फरिश्ते भी नहीं सोच सकते थे। और जो जितना एम्बैरेसिंग अंदाज में फिर एंडी बायरन जो है वो एकदम फिर नीचे हो गए और डक डाउन हो गए कि किसी तरह से वो इस वक्त कैसे छुपे लोगों से और कैमरे की आंख से, व्हेन ही वाज कॉट इन दिस वेरी शेमफुल एंड एम्बैरेसिंग एक्ट। तो जाहिर है मुझे उनका रिएक्शन समझ में आता है। और इंटरेस्टिंगली दोनों मैरिड हैं, दोनों अपने अपने बेटर हाफ को और अपने अपने स्पाउस को चीट कर रहे थे। और देखें इसके ऊपर बात कितनी होनी चाहिए, मैं आई थॉट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ज्यादातर तो जो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, लेकिन ये इशू एक बड़ा जरूरी इशू है जिसके ऊपर हम शायद अपने प्रोग्रामों में बात जाहिर है नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक इन द सेंस ऑफ मोरालिटी और प्रोफेशनलिज्म इन तरह के मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम क्या है? अक्सर लोग कहते हैं कि जी किसी की जाती जिंदगी है, किसी की पर्सनल लाइफ है, आप लोग क्यों उसके अंदर, मतलब आप किसी की पर्सनल लाइफ पे वो क्या कर रहा है, वो चीट कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका आपके साथ क्या सरोकार है? देखिए फेयर इनफ, हम किसी की जाती जिंदगी में कोई क्या जाती जिंदगी अपनी किस तरह से जी रहा है, अपने स्पाउस के साथ उसके क्या ताल्लुकात हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, अगर बुरे हैं तो आपने क्या करना है। मतलब दिस इज ऑब्वियसली नॉट द बेस्ट थिंग टू डू कि अगर आपके ताल्लुकात अपने स्पाउस के साथ बुरे भी हैं तो आप चीटिंग करें। मुझे नहीं लगता कि इस चीज से भी चीटिंग लेजिटिमाइज हो जाती है एक किसी भी रिलेशनशिप में। लेकिन पता है बात आई थॉट कि इस पे करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसको और ज्यादा चीज बुरी क्या बना रही है। क्रिस्टीन कैबर्ट भी मैरिड है, मैंने अभी बताया। बुरी इसको ज्यादातर, ये सबसे ज्यादा जो इसके बारे में भद्दी और घटिया और घिनौनी चीज है इस पूरे स्कैंडल के बारे में, वो ये है कि दोनों का एक रिलेशनशिप था, एक चीटिंग के का रिलेशनशिप था विद देयर स्पाउस एंड विद देयर बेटर हाउस। लेकिन और वो था वर्क प्लेस पे, मतलब चीटिंग भी माशाल्लाह से कहाँ आप कर रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे। क्या ये वन ऑफ अ काइंड इंसिडेंट है? मैं इसलिए इस बारे में, मुझे ये भी जरूरी बात लगी करना इस पे कि इसीलिए आई थॉट कि इसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ अ काइंड इंसिडेंट नहीं है। ये कल्चर अक्सर हमारे काम करने की जगहों पे, हमारे वर्क प्लेसेस में बड़ा प्रिविलेंट स्ट्रक्चर एक ये कल्चर है। और ये एक फैशन है, ये एक ट्रेंड है, एक अनसेट, एक कड़वा सा सच है मेल और फीमेल एम्प्लॉइज के दरमियान, एम्प्लॉइज और एम्प्लॉयर्स के दरमियान, कि अगर आपने, और इवन मेल एम्प्लॉइज के हवाले से भी कई दफा ये बात आ जाती है, आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी तरक्की या आपकी जॉब की जो एक सर्टेनिटी है, आपकी जॉब का पक्का होना है, वो इसी बात पे मबनी होना चाहिए कि आप अपना काम अच्छा कर रहे हैं, जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे एरियाज को आप टिक कर रहे हैं। और इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता और कोई चीज होनी चाहिए जो कि आपकी जॉब को डिफाइन करे। बदकिस्मती ये है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट कल्चर्स, छोटे ऑफिस की कहानी नहीं है ये कोई छोटे स्मॉल या कॉटेज इंडस्ट्री या छोटे लेवल के किसी दफ्तर की, कोई एक कमरे में खुला हुआ दफ्तर या कोई छोटा सा ब्यूटी पार्लर चल रहा है, कोई छोटे पैमाने पे किसी दवाई की दुकान है या कोई किराने की दुकान है, ये उसकी कहानी नहीं है। मैं ये दिखाना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ क्योंकि हम हर वक्त अपने आसपास सुनते रहते हैं ये चीज कितनी कॉमन है। ये बड़े बड़े ऑफिसेज में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ये कल्चर कितना कॉमन है। आप कहेंगे कि सिर्फ ये एक एस्ट्रोनॉमर का सीईओ आ गया है तो क्या हम इसका ये मतलब समझे कि बाकी भी जगहों पे यही हो रहा है और बाकी जो मल्टी डॉलर कंपनीज हैं, बिलियन डॉलर कंपनीज हैं, उनमें भी यही स्ट्रक्चर होगा? तो ये देखें, दिस इज नॉट ट्रू। बिकॉज अगर ऐसा होता या अगर ये कल्चर सिर्फ इस हद तक होता तो क्या वो मोनिका ल्यूविंस्की वाला स्कैंडल वो हम सब भूल गए हैं? जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिल क्लिंटन का इतना बड़ा स्कैंडल था,
وہ ہم بھول گئے ہیں. وہ ان کی اپنی سیکرٹری تھی اور وہ بھی ایک اسکینڈل, ایک افیئر ایٹ ورک پلیس. دیکھیں ایون یہ جو اینڈی بائرن ہے, این ممکن ہے کہ جو ان کی یہ چیف پیپلز آفیسر رہیں, یہ بہت اچھی ہوں اپنے پروفیشنل لائف میں اور اپنا کام اپنے ورک پلیس میں بڑی ایمانداری سے اپنا کام کرتی ہوں. انہوں نے, اینڈی بائرن نے ان کی تعریف میں ایک پوسٹ کی تھی سوشل میڈیا پہ اپنے, جو کہ ان کو ڈیلیٹ کرنی پڑی اس ویڈیو کے بعد. اس پوسٹ میں انہوں نے ان کی بہت تعریف کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ کتنی قابل ایک افسر ہیں. بدقسمتی کی بات ہے, کیا پتہ یہ واقعی اپنے کام میں بہت قابل ہوں, بہت اچھی ہوں, لیکن انہوں نے اپنی قابلیت کو پیچھے چھوڑ کے ایک ایسا ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس کی وجہ سے شاید اگر وہ قابل بھی تھیں تو ان کی قابلیت بھی پیچھے رہ گئی. اب ان کو کون یہ بات مانے گا کہ وہ جو چیف پیپل آفیسر بنی ہے اس کمپنی میں وہ قابلیت کی بلبوتے پر بنی ہے اور نہ کہ اس افیئر کے بلبوتے پر بنی ہے. اب یہ بات کون مانے گا؟ کوئی بھی نہیں مانے گا. وہ اسی وجہ سے یہ جو پرانی پوسٹ تھی پھر وہ ان کے سی ای او کو بھی ڈیلیٹ کرنی پڑی, بلکہ دیٹ از ناٹ اٹ. آپ کو پتا ہے اب تو وہ ریزائن کر چکے ہیں. ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں کمپنی کے, ایسٹرونومر کے, انہوں نے ان کا ریزگنیشن بھی ایکسیپٹ کر لیا اور اب تو آج کل وہ ریپلیسمنٹ ڈھونڈ رہے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ان کی ایون جو ان کی وائف ہیں اینڈی بائرن کی, انہوں نے بھی سوشل میڈیا سے اپنا اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا, اور اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے ان کا نام بھی, ان کا سر نیم جو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا وہ بھی ہٹا دیا تھا. این ممکن ہے کہ یہ جو کوئی ڈیورس وغیرہ کی پروسیڈنگز ہیں اس طرف بھی یہ اب جائیں. آف کورس اس کا جو ان کو کمپنسیشن دینا پڑے گا اینڈی بائرن کو, وہ ایک نقصان الگ ہے. اور جو ایک امیج کا, ایک جو آپ کی پرسیپشن کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ اس کا وہ لاس تو کسی طرح سے بھرا نہیں جا سکتا کہ جو آپ کے اوپر اتنا بڑا ایک سٹین لگ گیا ہے آپ کی موریلٹی پر, آپ کے کیریکٹر پر. اب فرام بینگ دا سی ای او آف اے ٹاپ ناچ کمپنی یو آر اے نو بڈی ناؤ, اور اب آپ کہاں جائیں گے؟ اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کوئی دوسری کمپنی آپ کو ہائر کرے گی یا نہیں کرے گی؟ اور ایون کرسٹین کیبرٹ, مطلب ان کا کریئر, ان کی آئی ایم شیور وہ ایک اچھی افسر بھی ہوں گی, مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل صرف یہی ان کا پیمانہ ہوگا, بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ وہ انہوں نے خود اپنی کریڈینشلز کو خراب کر دیا کہ اگر وہ اچھی بھی افسر ہیں تو ہر بندہ یہی کہے گا کہ نہیں, ان کی تو ترقی کا راز ہی یہی تھا. تو اس طرح کے اسکینڈلز ایون پریزنٹ ڈے جو صدر ہیں امریکہ کے, صدر ٹرمپ, ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ بننے سے پہلے آپ کو پتا ہے ان کا بھی کسی طرح کا ایک اسکینڈل تھا, اور وہ ایک پروسٹیٹیوٹ نے ان کے اوپر ایک ایلیگیشن کی تھی اور وہ کافی ٹائم تک چلتا رہا, کافی لمبے عرصے تک چلا. بہرحال وہ بھی ایک ان کے گلے کی ہڈی ہے. اور آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ ایک زیادہ برا ایک اس لیے یہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی حرکتیں اپنے ورک پلیس میں کرتے ہیں, اس سے آپ اپنے سارے جو امپلائیز ہیں ان کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ نے کوئی اس طرح کا شارٹ کٹ آزمانا ہے. آپ ورنہ یہ کہ آپ چاہے جتنا اچھا مرضی آپ کا کام ہو, ہم آپ کو کبھی بھی اب بالکل اچھے پوزیشنز پہ, ٹاپ ناچ پوزیشنز پہ نہیں رکھیں گے جب تک آپ اس طرح کا کوئی کمپرومائز ہمارے ساتھ نہیں کرتے. اور کیا اگر آپ سارے جو سننے والے ہیں, اگر آپ صرف اس سینس میں دیکھ رہے ہیں, اس کو ایک اس لینس سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف فیمیل امپلائیز تک یہ چیز محدود ہے, تو کیا جو آپ لوگ سن رہے ہیں میل امپلائیز میں یہ والی بات نہیں آتی کہ جب بھی آپ اپنے ورک پلیس پہ ہوں, آپ کو کئی دفعہ اب آپ کے جو امپلائر ہیں یا آپ کے باس ہیں وہ آپ سے کئی دفعہ ایسے کوئی پرسنل طرح کے کوئی چیز مانگتے ہیں یا کوئی فیورز مانگتے ہیں, یا آپ کو ہوتا ہے کہ ایک ذاتی طور پر آپ نے جو ہے وہ کسی کو کوئی فیور دینا ہے, اس کے بعد ہی آپ کہیں اپنے کام میں یا اپنے ورک پلیس پہ آپ کوئی ترقی پا سکیں گے. یہ بھی ایک چیز بڑا کامن سا فینومینن ہے. تو یہ بھی چیز ایک چلتی رہتی ہے جو کہ آئی تھنک ایک بڑی انڈیو بات ہے, اور یہ ایک بہت پریویلنٹ کلچر ہے. پاکستان میں بھی یہ جو ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس وغیرہ کا مدعا ہے جو کئی دفعہ خواتین اٹھاتی ہیں, اس کے لیے ایک وہ اومبڈسمین کا الگ سے ادارہ بھی ہے, اور یہ سارا اسی لیے ایگزسٹ کرتا ہے. آپ کبھی اومبڈسمین میں اس وقت جب کشمالہ طارق وہاں بڑی ایکٹیو تھی تب مجھے پتا ہے, اور میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں کہ وہاں پر کتنی ساری شکایات آتی رہتی تھی. شکایتوں کا ایک انبار لگا رہتا تھا جو کہ فیمیل امپلائیز کی طرف سے آتی تھیں. اسی طرح سے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کہ ان سے کچھ الگ طرح کی ایکسپیکٹیشنز ان کے امپلائرز, ان کے میل باسز رکھتے ہیں. اچھا, اور ایک اور اس میں جو چیز ہے جو کہ اس پوری چیز کو آئی تھنک ڈیفائن کرنا ضروری ہے اس میں, وہ یہ ہے, ہم اکثر کہتے ہیں کہ کیا یہ غلطی جو ہے وہ صرف ایک میل امپلائی کی ہے, کیا میں بہت ایک اوور فیمنزم, میں بات اوور فیمنسٹ ہو کے کر رہی ہوں کہ نہیں جی خواتین کو تو صرف ہراسمنٹ.
میرا اپنا یہ خیال ہے کہ خواتین کا اس طرح کے اسکینڈلز میں ان کے اوپر اس کا قصور زیادہ جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک خاتون اپنے ورک پلیس میں یہ ماحول خراب کرتی ہے اور اس طرح کا کوئی کمپرومائز کرتی ہے اور اس طرح کا ایک اپنا کوئی چیز شروع کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو دیگر خواتین ہیں جو اسی آفس میں کام کرتی ہیں، اسی ادارے میں کام کرتی ہیں، وہ بھی اسی طرح سے وہ بیچاری وہ بھی رگڑی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ ایک مطلب ان کا کیریکٹر اگر اس طرح کا نہ ہو اور وہ اگر ایسا نہ بھی کرنا چاہیں تو کیا ہوگا، ان کے جو میل امپلائیز ہیں وہ ان سے بھی اسی طرح کی ایکسپیکٹیشنز لگانے لگ جاتے ہیں کہ اگر وہ والی خاتون کر رہی ہے تو تم کیوں نہیں کر رہی. یہ ایک بہت پریویلنٹ پرابلم ہے جس کا اونرس اور جس کا بلیم صرف اور صرف فیمیل پر جاتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کے ایڈوانسز کو ویلکم کرتی ہیں تو آپ صرف اپنے اوپر بدنامی کا داغ نہیں لے رہی ہیں، آپ اپنی ساری جو آپ کی کو ورکرز ہیں، جو آپ کی کولیگز ہیں، آپ فیمیلز، آپ ان سب کو بھی اس گڈھے میں گرا رہی ہیں. اور ان بیچاریوں کو بھی پھر کیا ہوگا، پھر جو خاتون اپنے اس پہ قائم رہے گی، اپنے کیریکٹر پر قائم رہے گی اور کہے گی کہ نہیں میں اس طرح کی کوئی لوز حرکت نہیں کروں گی، وہ بیچاری چاہے جتنا مرضی اچھا کام کرے پروفیشنلی، اس کو کبھی ترقی نہیں مل سکتی، وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور ایک اس کے بنسبت کوئی ایسی خاتون ہو جو کہ جو کہ کام میں ٹھیک نہ ہو، پروفیشنلی ٹھیک نہ ہو، ساؤنڈ نہ ہو، لیکن وہ اس طرح کے کمپرومائزز کرتی ہو، اس کے لیے ترقیوں کے جو ہیں وہ پہاڑ پہ پہاڑ کھڑے کر دیے جائیں گے کہ جی ایک کے بعد ایک آپ جو ہے وہ ترقیوں کے آپ منازل طے کرتی رہیں. تو یہ آئی تھنک اس میں آئی ایم ناٹ بینگ اوور فیمنسٹ، میں بلکہ بڑا برملا اور بے باک انداز میں یہ کہتی ہوں کہ یہ زیادہ جو بلیم ہے یہ خاتون کا بلیم ہے کہ اگر وہ اس طرح کے آدمیوں کو انکریج کرتی ہے اور ان کو سنب اوے نہیں کرتی تو وہ عورت آدمی سے زیادہ قصوروار ہے.